بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا۔ قبرستان کی جو ایک قبر ہے جو راستے کے بالکل قریب ہے، جیسے ادھر سے گزرے رسول اللہ نے فرمایا کہ اس قبر کی جانب سے جلدی تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، اس لیے کہ اس قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے، قبر کے اوپر عذاب نازل ہو رہا ہے۔ صحابہ تیزی سے گزر گئے، مسافت جہاں کہیں جانا تھا گئے۔ جب واپس آئے تو سب کو یاد تھا وہ پوائنٹ، اس جگہ کہ رسول پھر کہیں گے کہ تیزی سے گزر جاؤ۔ اور جب وہاں قریب پہنچے کسی نے کہا یا رسول اللہ وہی جگہ آ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھہرو، اس جگہ کے اوپر تیزی سے نہیں گزرنا ہے، ٹھہر کر چلنا ہے۔ یا رسول اللہ جب گئے تھے تو آپ نے کہا تیزی سے گزر جاؤ، وہی تو جگہ وہی تو قبر ہے۔ کہا ہاں، اس وقت اس قبر کے اوپر عذاب نہیں، رحمت پروردگار نازل ہو رہی ہے، رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ مگر کیسے یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ختم ہو گیا؟ کہاں مرنے والے نے ایک اپنا بچہ چھوڑا تھا۔ دنیاوی تعلیم، پہلی بات تو دینی اور دنیا کا کوئی فرق ہے نہیں، ہر وہ تعلیم جو انسانیت کے کام آئے وہی تعلیم دینی تعلیم ہے، دنیاوی کوئی تعلیم ہوتی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ تقسیم کر دی گئی، لوگوں نے ذہنیت اس طریقے کی بن چکی ہے، اس کے باوجود میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کتنا ہی بڑی سے بڑی تعلیم حاصل کر لے مگر کیا اس منزل تک بھی پہنچا سکتا ہے؟ شاید وہ بات واضح نہیں کر پایا، مقصد بس آسان لفظوں میں سمجھیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کتنی بھی تعلیم حاصل اپنے اولاد کو کرا دے مگر قرآن سے غافل نہ رکھے، اہل بیت کی تعلیم سے غافل نہ رکھے، اس لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد قرآن ہی کی تلاوت کرے گی، فاتحہ ہی پڑھے گی، کوئی میتھ کا کوئی لیسن نہیں پڑھے گی، کوئی اور کسی چیز کا کوئی۔ لہذا دنیاوی تعلیم ضروری ہے مگر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ رسول نے فرمایا اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے، رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ مگر پروردگار یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا مرنے والے نے جو بچہ چھوڑا تھا آج اس کی ماں اس کو مدرسے میں لے کر گئی، مکتب میں لے کے گئی، مدرس کے پاس لے کے گئی، اور مدرس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے دہرایا، رحمت الہی جوش میں آ گئی اور اس کے باپ کے عذاب کو رحمت میں تبدیل کر دیا۔ اور دیکھیں فوائد آپ کے بسم اللہ کے، اور میں اس سے بڑا فائدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ فائدہ آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ تمام نبیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی نبی مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، بد دعا کرے گا تو اس بد دعا کو بھی مانوں گا۔ اور قرآن مجید میں آپ کو نبیوں کی دعائیں مل جائیں گی، تمام نبیوں کی دعائیں ہیں جو مشہور انبیاء ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نبیوں نے اپنی امت کے لیے بد دعائیں کیے ہیں جس کے نتیجے میں عذاب نازل ہوا ہے، وہ بھی آپ کو اشارے قرآن میں مل جائیں گے۔ جناب نوح کا مثلا واقعہ لے لیجئے، جناب نوح کا پورا سورہ ہی آپ کو مل جائے گا جناب نوح کے بارے میں جو بد دعا کی ہے اور جس کے نتیجے میں پھر عذاب نازل ہوا۔ اور بھی امتوں کے اوپر عذاب کے بارے میں آپ کو قرآن میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ نے بد دعا کی فرعون کے لیے، یا اللہ اس پر عذاب نازل کر دے۔ فرعون کون ہے؟ کیسا شخص ہے یہ فرعون؟ کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جابر ہے؟ اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہے تو صرف اسی بات سے لگا لیجئے 70,000 لڑکے اس نے صرف اس لیے قتل کیے تاکہ موسیٰ نہ پیدا ہوں، باقی سارے ظلم ایک طرف 70، چونکہ نجومیوں نے کہا تھا کہ تیری مملکت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا بچہ ہی نہیں پیدا ہونے دوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کس نے پہرے لگا دیے،
ہر ایک گھر میں پولیس جاتی تھی، لیڈیز پولیس دائی جا رہی ہے، گھر گھر میں جاسوسی ہو رہی ہے. جس خاتون کو بھی حاملہ دیکھا، پریگننٹ دیکھا، اس کی حفاظت کرنی شروع کر دی، دیکھ بھال شروع کر دی، نگرانی شروع کر دی. اور جب ولادت ہوئی تو اگر ہوا لڑکا تو قتل کر دیا جاتا تھا، اگر ہوئی لڑکی تو چھوڑ دیا جاتا تھا. میں نے اردو میں بتا دیا، قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم. لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹوں کو، اور بچیوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. 70,000 لڑکے قتل کرتے ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ اس نے خود صاف خدا کے مقابل میں خدا بن گیا اور اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، تمہارا خدا. لوگ مان بھی رہے. تو اگر موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس پر عذاب نازل کر دے تو غلط تو نہیں کہہ رہے، مستحق عذاب تو ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نبیوں کی دعا قبول کروں گا، مگر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے دعا کا. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں نبیوں کی دعا کو رد نہیں کروں گا، میں دعا کر رہا ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ میری دعا میں کوئی کوتاہی رہ گئی، یا فرعون کے اندر فرعون کوئی نیک اور صالح شخص ہو گیا جس پر عذاب نازل نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے کہ میری دعا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے. اور چونکہ جب کلیم اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ کوہ طور پر جاتے تھے، بات ادھر سے آواز فوراً آ جایا کرتی تھی درخت سے. تو آواز آئی کہ موسیٰ تم نے فرعون کو دیکھ لیا، اس کے ظلم و زیادتی کو دیکھ لیا، مگر اس کے محل کا جو مین گیٹ ہے، صدر دروازہ، اس کو نہیں دیکھا. پروردگار میں متوجہ نہیں ہوا. جاؤ دیکھو، فرعون نے اپنے محل کے مین گیٹ کے اوپر لکھ رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب تک فرعون اس محل کے اندر ہوگا اس پر میں عذاب نازل نہیں کروں گا. مجھے شرم آتی ہے، میں جانتا ہوں میرے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، لیکن گیٹ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رکھا ہے، کیسے اس پر عذاب نازل کر. اب آپ سمجھیے بسم اللہ کی برکت. اگر فرعون بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے عذاب سے بچ سکتا ہے تو ایک ہم جیسا ایک عام انسان، عام مومن اگر اپنے گیٹ پر بسم اللہ لکھ دے کم سے کم، تو کیا چھوٹی موٹی یہ برائیاں، پریشانیاں، یہ بیماریاں کتنے زیادہ ایسی جو عام طور سے ہوتی ہیں گھر میں انٹری نہیں ہو پائے گی. جناب موسیٰ نے اب کریں کیا کہ اگر چاہتے ہو کہ میں فرعون کے اوپر عذاب نازل کروں تو فرعون کو محل سے نکال دو. فرعون محل سے نکلے گا تو میں عذاب نازل کر دوں. موسیٰ نے تدبیر کرنا شروع کی، نکالے کیسے اس کو. لہذا ایک دن لشکر لے کر پہنچ گئے. اپنے لشکر سے مراد اپنے جو چاہنے والے تھے، امتی جو تھے، اور ان کو لے کر پہنچ گئے کہ ہم تو فرعون کی جہاں جہاں حکومت ہے، مصر میں حکومت تھی، اس سے باہر نکل گئے. باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ایک دریائے نیل ہے، اس کو پار کرنا ہے. اور دریائے نیل کو پار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکومت فرعون کی ہے نہیں، ادھر جانا ہے. لہذا سارے بنی اسرائیل کے جو ان کے امتی تھے ان کو لے کر پہنچ گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے ادھر فرعون کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ پہنچ گئے. چنانچہ جناب موسیٰ دیکھیں کتنا بڑا ظالم ہے فرعون، مگر موسیٰ کی قوم بھی کیسی ضدی. پہنچ گئے، دریا کے اس پار جانا ہے، مگر کوئی پل بنا ہوا نہیں ہے، کوئی سادھن ایسا نہیں ہے، کوئی برج نہیں ہے، جائیں کیسے. جناب موسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، ہاتھ میں ان کے جو عصا رہا کرتا تھا، کہا عصا مارو پانی کے اوپر. جناب موسیٰ نے عصا مار دیا، راستہ بن گیا، خشک راستہ بھی. چلیے قوم سے کہا چلیں. جناب موسیٰ کو جواب ملتا ہے کہ نہیں جناب، ہم 12 خاندان ہیں، ہمارے لیے 12 راستے بنائیے، سب ایک راستے سے نہیں جائیں گے. یعنی اتنا زیادہ اختلاف کہ ایک راستے سے جانا بھی گوارا نہیں ہے، راستے بنائیے الگ الگ. وہ جناب موسیٰ کے لیے کون سی مشکل بات تھی. اب ایک مرتبہ مارا لیجئے، 11 مرتبہ اور مار دیا، وہ 11 راستے اور بن گئے. کہا اب چلیے
کہ نہیں ایسے نہیں جائیں گے. اگر ہم ڈوب گئے تو کیا ہوگا؟ پہلے آپ میں سے کوئی چلے. آپ سے مطلب دو ہیں ساتھ میں, جناب موسیٰ اور ساتھ میں جناب ہارون جو ان کے خلیفہ تھے. اب میں یہاں پہ ایک ایسی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں, شاید آپ پہلی بار سنیں گے. انشاءاللہ اس مجلس کی یہ خاصیت رہے گی, ان مجالس کی کوئی نہ کوئی ایک بات تو کم سے کم آپ کو ایسے لگے گی جو یار کہیں گے آپ پہلی بار سن رہا ہوں. اس پورے اشرے کی بات کر رہا ہوں. جناب موسیٰ کی امت کہہ رہی ہے کہ کیسے ادھر جائیں؟ آپ میں سے پہلے کوئی چلے. جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے کہا, ہارون تم چلو. ہارون کون ہے؟ خلیفہ. جناب ہارون نے کہا نبی خدا کون سے راستے پر چلوں؟ 12 ہے نا, 12 ہے تو جاؤ کون سے راستے پر. ایک تفسیر ہے قرآن مجید کی جس کا نام ہے تفسیر صافی, آیت اللہ شیخ فیض کاشانی کی. صاحب تفسیر یہاں پر ایک جملہ لکھتے ہیں, بڑا پیارا جملہ ہے آپ کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے. مولائیوں کا مجمع ہے اس لیے یہاں تک پہنچ رہا ہوں, حالانکہ موضوع سے متعلق فی الحال بات نہیں ہے, مگر چونکہ یہاں تک آ گیا تو اس لیے پڑھ رہا ہوں. کہ کون سے راستے سے جاؤں یا نبی خدا ہے؟ تو 12 راستے بنے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ نے کہا کسی بھی راستے پر چلو, کسی بھی ایک راستے کو انتخاب کرو. اور جناب ہارون نے ایک راستے کو منتخب کیا, کوئی بھی ایک راستے پر چلنے لگے. صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ جناب ہارون ایک راستے پر چل رہے تھے, مگر 12 کے 12 خاندانوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہارون انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. چل رہے تھے ایک راستے پر, محسوس ہوا ہر ایک کو جیسے انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اسی لیے امت آگے آگے پھر پیچھے پیچھے چلنے لگی. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ رسول کی کم سے کم ایک علامت تو ظاہر ہو گئی کہ خلیفہ رسول وہ ہوتا ہے جو ایک وقت میں کئی جگہ نظر آتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے علی ایک وقت میں 40 جگہ کھانا کیسے کھا لیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پہنچ گئے ادھر, فرعون کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ تو لے کر جا رہے ہیں پورے بنی اسرائیل کو. اچھا کا لشکر تیار کرو. لشکر تیار کیا, اور جب لشکر کو لے کر فرعون وہاں پہنچا, دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں, صاف خشک راستے بنے ہوئے ہیں, وہ بنی اسرائیل تو جا رہے ہیں. اور اس نے بھی اپنے لشکر کو اسی پانی پر ڈال دیا. اور یہی مقصد تھا جناب موسیٰ کا کہ کسی طریقے سے محل سے نکل جائے فرعون, اور بس مقصد میں کامیاب ہو گئے. ادھر جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی دریا سے باہر نکلا, ادھر فرعون کے لشکر کا آخری آدمی دریا کے اندر داخل ہوا. جو راستے تھے وہ ختم ہو گئے. فرعون جب ہارون نے قدم رکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. راستے بنتے چلے گئے, راستہ پار ہو گیا, سارے چاہنے والے گزر گئے. فرعون نے محل پر تو لکھ رکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, مگر نہ دل میں بسم اللہ تھا, نہ بسم اللہ کہہ کر قدم رکھا تھا. نتیجہ یہ ہوا جس نے بسم اللہ کہا وہ پار ہو گیا, جس نے بسم اللہ کو چھوڑ دیا وہ غرق آب ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.